بھائی آج ہمیں اسلام چھڑانے سے کون کہتا ہے؟ معاذ اللہ، ہم نے تو استغفر اللہ الیاذ باللہ، ہماری زندگی کا حال یہ کہ دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ ہمارا اسلام سے تعلق کیا ہے۔ ان چھوکروں سے پوچھو، نوجوانوں سے، کیا تعلق ہے اسلام سے؟ جمعہ کی 2 رکعت کے بعد ان کا پلان یہ ہے زیادہ تر لوگوں کا، ہم نے بھاگ جانا ہے۔ بعض لوگ تو دعا میں بھی نہیں رکتے، انہیں نہیں رکنا ہے، انہیں اللہ سے مانگنے کی حاجت بھی نہیں ہے، اتنے بے نیاز ہے یہ وہ لوگ۔ کیا کام ہے تمہیں؟ برا مت ماننا، میں کوئی غصے میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہم غصے میں کہنے کا حق بھی نہیں رکھتے، ہم تو مبلغ ہیں۔ جب انبیاء کو غصے میں کہنے سے منع کیا گیا تو ہم کو، لیکن یہ تقریر کا ایک لہجہ ہے جو محبت کے جذبات ہیں۔ ہماری قوم کا حال یہ ہے کہ انہوں نے 2 رکعت پڑھ کے بھاگ جانا ہے۔ امام 2 رکعت پڑھنے کے بعد مسجد کا چندہ ہو رہا ہوگا، اوپر سے ساری بارات نیچے اترے گی، سب نکل کے بھاگیں گے۔ کیا کام ہے؟ کوئی کام نہیں ہے، جا کے یا تو کھانا کھانا ہے یا تو باہر کھڑے رہ کر کے اٹھ پٹانگ اور گندی حرکتیں کرنا ہے۔ اللہ کے گھر سے بڑا بھی کوئی کام ہے؟ یا زیادہ سے زیادہ پھر کوئی اور شریف ہوگا تو وہ 3 سے 6 اس کو دیکھنے کے لیے جانا، اور کیا ہے؟ جمعہ کے دن سید الایام، جمعۃ المبارکہ، ارے کہاں وہ جوان چچا مار مار کے تھک رہا ہے، چھوڑ دے اسلام۔ ہمارا کیا تعلق ہے اسلام سے؟ ہمارے بچوں سے پوچھو رات کیسے گزار کر آئے ہو، کیا کیا دیکھتے ہو اپنے موبائلوں کے اندر، کون کون سی فلمیں دیکھتے ہو، کیسی گندی گندی پکچریں دیکھتے ہو، اور وہ بھی جوان ہے 17-18 سال کا، تم بھی 17-18 سال، 20-22 سال، 25 سال کے جوان ہو۔ پہلی بات تو آنا اتنی دیر سے ہے، ابھی تو پہلی اذان ہوئی، دوسری ہوگی تو نواب لوگ گائیں گے۔ کیوں اللہ کو محتاج سمجھائے معاذ اللہ؟ کس نے کہا دوسری اذانوں پر مسجد میں آنا چاہیے؟ جمعہ کی پہلی اذان کے لیے قرآن کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو تمہارے کانوں سے جب جمعہ کی اذان کی آواز ٹکرا جائے، اللہ فرماتا ہے سارے کام چھوڑ دو، سب کام چھوڑ دو، سب کام چھوڑ چھاڑ کر کھانا پینا کاروبار سب بند کرو۔ جمعہ کی خصوصیت ہے اذان سنو تو پھر کوئی مسلمان نہ گھر میں رہے، نہ دکان میں رہے، نہ مکان میں رہے، نہ دسترخوان پر ہے، سب چھوڑ کر مسجد آؤ۔ قرآن کہہ رہے ہیں اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف۔ نہیں امام صاحب تو لمبا بیان کرتے ہیں نا، جائیں گے ہم، ابھی خطبہ ہو رہا ہوگا، یہ وضو کر رہا ہو، یہ ہمارا جوان ہے، 14 رکعتیں وہ نہیں پڑھ سکتا جمعہ کے دن، سید الایام میں نہیں پڑھ سکتا، 2 رکعت پڑھ کے چلے جانا، دعا نہیں کرنا، جبکہ جمعہ کے لیے فرمایا نماز جمعہ کے بعد تو جو مانگتا ہے اللہ تجھے عطا کرتا ہے۔ فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں مجھے میری عزت کی قسم ہے جتنے جمعہ میں حاضر تھے جس نے جو مانگا ہے میں سب کو عطا کر دوں۔ فرمایا ان کے گھر لوٹنے سے پہلے ان کے گناہوں کی مغفرت کر دی جائے، انہیں بخش دیا جائے اس سے پہلے کہ وہ اپنے گھروں کو لوٹے۔ اور سب سے مانگنے والوں رب سے مانگنے کی عادت بناؤ، جب تک تم رب سے مانگتے رہے تمہیں کسی سے مانگنے کی حاجت نہ پڑی، جب سے تم نے رب کی بارگاہ میں مانگنا چھوڑ دیا ہے تم در در کے بھکاری ہو گئے ہو، قدرت سے نہیں مانگتے۔ اور اللہ فرماتا ہے حدیث پاک کا مفہوم ہے جب تم نماز پڑھ کے دعا نہیں کرتے اور مسجد سے باہر نکلتے ہو، یہاں تک کہا اللہ اکبر، کیا میرا اللہ ہے، کیا اس کی شان ہے، اس کی محبتوں کا احساس تو کبھی کرو۔ جب بندہ نماز پڑھتا ہے رحمت خدا منتظر ہوتی ہے، مانگ کیا مانگے، رحمت خدا کو انتظار ہے، مانگ کیا مانگے گا، وہ نہیں مانگتا تو رحمت خدا اس کے پیچھے لگتی ہے، اور جب وہ اٹھتا ہے تو کہتے مانگ کیا مانگتا ہے تاکہ تجھے عطا کریں۔ جب وہ مسجد کے دروازے سے یا باہر نکل کے چلا جاتا ہے تو پھر خدا کی غیرت کہتی ہے جب تجھے ہمیں مانگنے سے شرم آتی ہے تو پھر ہمیں بھی تجھے عطا کرنے کی حیا آتی ہے، جا ہم تجھے نہیں دیتے۔ پھر بنا دیا بھکاری، پوری قوم بھکاری بنی، پوری قوم بھکاری بنی ہے۔ جو جس لیول کا آدمی ہے وہ اس قوم کا بھکاری، وہ اس لیول کا بھکاری۔ جو چھوٹے موٹے کاروباری وہ چھوٹے بھکاری، بڑے ہیں کوئی بینک سے قرضہ لے رہا ہے، کوئی کدھر سے قرضہ لے رہا ہے، کوئی سود پہ قرضہ۔ 60% شہر تو سود میں ڈوب گیا ہے، 60% شہر
سود میں ڈوب گیا ہے. میں اللہ کے گھر میں ذمہ داری سے کر, جا کے دیکھو, چیک کرو لوگوں کے کاروبار. اور اللہ کا اعلان ہے کہ ہم کاروبار میں برکت عطا کریں گے اور سود کو برباد کر دیں گے, ہلاک کر دیں گے. سور کھانے سے بڑا جرم ہے سود کھانا, کیونکہ سور بھی حرام ہے اور سود بھی حرام ہے. مگر سور کھانے والے کو صرف حرام قرار دیا گیا کہ سور حرام, مگر سور کھانے والے کے ساتھ اللہ نے جنگ کا اعلان نہیں کیا, مگر اللہ نے سود کھانے والے کے لیے کہا کہ میں بھی اور میرا رسول بھی اس شخص کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے جو سود کھاتا ہے. جاؤ حاجی نمازیوں کو چیک کرو, یا تو سود سے پیسہ لیتے ہیں یا تو سود سے پیسہ دیتے ہیں, اور برباد ہوئے تمہارے کاروبار اس میں. اور اللہ نے کہہ دیا قرآن میں کہ میں برباد کروں گا, برباد ہوں گے. جس کو اللہ برباد کرنے کی قسم اٹھا لے اس کو کوئی بچا سکتا ہے؟ اللہ برباد کر رہے ہیں, ہم تعویذ لیتے پھر رہے ہیں کہ ہم تعویذ سے بچ جائیں گے. اللہ جس کو برباد کرے, ہے کسی ملا کے تعویذ میں اتنی طاقت کہ خدا کی غیرت کا چیلنج کا مقابلہ کر سکے؟ ہم تعویذ کے مخالف نہیں ہیں. تعویذ کا جو علاج جادو کے مقابلے میں کیا جاتا ہے, اللہ کے مقابلے میں نہیں کیا جاتا ہے. کہاں گیا شہر, کہاں ڈوب گیا. انہی دنوں کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا, آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو سود سے بچنا چاہے گا, جو سود سے بچنا چاہے گا اس تک بھی سود کا گرد و غبار پہنچ کے رہے گا. میں تو بہت تقوی کی بات نہیں کرتا, اللہ کے سارے بندوں میں سب سے زیادہ گنہگار بدکار میں ہی ہوں, لیکن مجھے تو مسجد میں آئی ہوئی شیرنی کھانے سے بھی ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں حلال کی بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی. کسی کی دعوت میں جانے سے بھی اب ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیسے کماتے. بہت شرافت کا لبادہ اوڑھ کے بہت شیطنت میں ڈوب گیا ہے ہمارا شہر, یوں ہی برباد. یہ جو اتنی پھانسیاں جو ہے نا, یہ اتنی پھانسیاں, یہ بھی اللہ کے عذاب میں. مولوی چیخ رہے ہیں, مقرر چیخ رہے ہیں, سب چیخ رہے ہیں, بچو بچو, اچانک موت ہو رہی, پھانسیاں. یہ حادثات کیوں ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جہاں زنا اور سود عام ہو جائیں گے وہاں اموات کثرت سے لوگ مریں گے. اور یہ یہاں تک فرمایا صوفیہ نے, جوان کثرت سے مریں گے, تمہارے گھر خالی ہوں گے جب تم زنا اور سود میں ڈوب جاؤ گے. چیک کرو کون سا گھر زنا سے بچا ہے اور کون سا گھر سود سے بچا ہے. چیک کرو. اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں, جو کچھ لوگ زنا کرتے ہیں, جو زنا نہیں کرتے وہ شریف لوگ زنا دیکھتے ہیں. چیک کرو اپنے بچوں کے موبائل, چیک کرو اپنے خود کے موبائل. زنا دیکھنے میں کتنا مزہ آتا ہے لوگوں. 99% لوگ زنا کی فلموں میں مبتلا ہے الا ماشاءاللہ. یہ حال ہو گیا ہے. اور حال یہ ہے کہ کسی کو حق کہنے کی فرصت ہی نہیں, کیونکہ ہر بندہ ڈرتا ہے عزت کو کہ حق کہیں گے تو گالیاں سنیں. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حق کہہ کر گالیاں سننا یہ اللہ والوں کی سنت ہے. ٹھیک ہے کوئی جا کر ہماری برائی کرتا کرے, ہمیں حق کہہ دینا ہے. اگر ہم حق نہ کہیں گے تو حق تک کیسے پہنچیں گے؟ حق تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے, حق بولو تو حق تک پہنچ جاؤ گے, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. ورنہ پھر تسبیحاں ہلاتے رہو, مصلی پہ بیٹھے رہو, جب تک حق نہیں بولو گے حق تک نہیں پہنچو. تو میں بات سمیٹ لوں, ٹائم کا بھی معاملہ ہے آپ کا, بات کے وقت تو ہو گیا مکمل. میں وہ روایت پوری کر دوں. کئی کتابوں کا اتنے مجموعہ میں نے نچوڑنا ہے اور کئی کتابوں میں روایت لکھی ہے. عبداللہ نام کے اس جوان کا حال یہ تھا کہ چچا مارتے مارتے تھک گیا. اس نے کہا اسلام نہیں چھوڑ. دوسرے دن یہی, تیسرے دن یہی, چوتھے, بس روز کا یہ معاملہ ہو گیا کہ روز اسے مارا جاتا. اس نے کہا میں نے اسلام نہیں چھوڑا. اور آخر کار یہ ہوا کہ نفرتیں ہار گئی اور محبتیں جیت گئی. اللہ رسول کی محبت جو عبداللہ کے دل میں تھی جیت گئی. لیکن عبداللہ کو روز رات کو بے چینی ہوتی. ایک ہی جھلک دیکھا ہے محبوب کی, پھر ایک بار نصیب ہو جائے ان کی زیارت. تو ماں کے پاس آ کے صبح کو بیٹھتے کہتے ہیں امی حضور کو دیکھنے جانا ہے, حضور کی زیارت. ماں کہتی بیٹا تیرے چچا نے ابھی ابھی تجھے مارنے سے وہ رکا ہے, پالا اس نے ہے, پوسا اس نے ہے, گھر اس کا ہے, کاروبار اس کا ہے, سب کچھ اس کا ہے.
تو بچہ تھا, دودھ پیتا, تیرا باپ مر گیا, سب احسانات اس کے ہیں, ابھی اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا ہے, اگر ابھی تو چلا جائے گا تو پھر اور غصے میں آئے گا تو تجھے مارے گا وہ, تو چپ رہے, یہ سب بات نہ کیا کر. دوسری صبح پھر آئے, ماں مجھے میرے محبوب کی بہت یاد آتی ہے, میرے آقا کی زیارت تڑپاتی ہے مجھے, میں جاؤں ماں؟ روز روز ماں تسلی دیتی, ماں ماں ہوتی, ماں مومن ہو کافر ہو کوئی ہو, ماں ماں ہوتی ہے, ماں کی اپنی ممتا ہوتی, ماں سمجھاتی رہی سے. ایک دن ماں نے سوچا یہ روز آتا ہے عشق کا مارا, کشتہ عشق رسول روز آتا ہے, مجھ سے کہتا ہے میں کتنا سمجھاؤں, آج میں اس کو کہہ دوں گی کہ جا, ٹھیک ہے جا, لیکن شرط بھی لگا دوں گی, وہ جانے اس کا چچا جانے. آئے عبداللہ, امی میں جاؤں میرے آقا سے ملاقات کے لیے, جا سکتا ہوں؟ ماں نے کہا ٹھیک ہے جا, ایک شرط ہے, تیرا چچا ذمہ دار ہے, چچا سے پوچھ, اگر وہ اجازت دے تو جا, ورنہ تو جان تیرا چچا جان. یہ گئے. ہمت, عشق والوں میں جرأت ہوتی. آج ہمارے یہاں جو نامردی ہے نا, بس عشق نہیں ہے, اللہ رسول کا جو عشق ہونا چاہیے. اقبال نے کہا تھا بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے, مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے. خاک ہو گئے, راکھ ہو گئے ہم, کوئی اوقات اور حیثیت نہیں. عشق عشق ہے. جب تک ہم عاشق تھے صلاح الدین ایوبی تھے, عاشق تھے خالد بن ولید تھے, عاشق تھے طارق بن زیاد تھے, عاشق تھے نا, پھر ہم ٹیپو سلطان تھے. جس دن سے عشق گیا اب ہم تو چوہے سے بھی ڈرتے, چھپکلی سے بھی ڈرتے, ہماری کوئی اوقات اور حیثیت, اپنے خود کے سائے سے ڈرتے کیونکہ عشق نہ رہا. بس یہ ہو گیا. اس نوجوان نے اپنے چچا سے کہا, عبداللہ نے, چچا میرے آقا کی بہت یاد آتی ہے, میں ان کی زیارت کے لیے جانا چاہتا ہوں, اجازت ہے؟ چچا تو ہار چکا تھا, اب اس نے کہا ٹھیک ہے جانا ہو چلا جا, لیکن میری کچھ شرطیں ہیں. بولیے چچا. دیکھو عشق, پھر آ گئی نا بات, اشد حب للہ, شدت سے محبت. کیا کہا؟ میری کچھ جانا ہے, جا. نمبر 1, پہلی شرط, اگر تو تیرے محبوب کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے جائے گا زیارت کے لیے, دوبارہ واپس لوٹ کر تو میرے گھر نہیں آئے گا, میں تجھے گھر سے نکال دوں گا. ایک جوان جس کی شادی نہیں, کوئی کاروبار نہیں, کوئی مال و منال نہیں, اس کے لیے اس سے بڑی دھمکی کیا ہے کہ میرے گھر سے نکل جا. لیکن عشق ہے, ہم سے نیند نہیں چھوٹتی. وہ نوجوان کہتا ہے چچا بہت سستا سودا ہے, اگر تیرا گھر چھوڑ کر آقا کا دیدار ہوتا ہے تو بڑا سستا سودا ہے, میں تیرا گھر چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. چچا سوچنے لگا میں تو ہار گیا, یہ جیت گیا. فوراً اس نے پیتنا بدلا اور اس نے کہا صرف گھر نہیں, جتنا مال تیرے پاس ہے وہ ایک ایک پائی یہیں چھوڑ کے جانا پڑے گا. کہا چچا یہ بھی سستا سودا ہے, اگر مال چھوڑ کر میرے آقا کا دیدار ہوتا ہے تو یہ بھی سستا سودا ہے. چچا ہار گیا, پھر پیترا بدلا. میرے جوانوں, اگر یہ حدیث میں الفاظ نہ آتے تو میں تمہارے سامنے نہ کہتا. اس چچا نے یہاں تک کہا صرف گھر اور مال نہیں چھوڑنا, تیری ماں سے جا کے پوچھ کہ تیرے بدن پہ جو لباس ہے وہ بھی میرا پہنایا ہوا ہے. تیرا باپ تو مر گیا تھا جب تو دودھ پیتا بچہ تھا, پالا میں نے ہے, کپڑے میرے ہیں, لباس میرا ہے, گھر میرا ہے, گھر سے بھی نکل اور دولت بھی جمع کرا, اور اتنا ہی نہیں سارے کپڑے اتار کے جا. جانا ہے نا سب کپڑے, یہ کپڑے میرے, اتار کے جا یہ کپڑے. اچھا, لیکن ایک 18 سال کے بالغ جوان سے کہا جائے کہ کپڑے اتار دے, اس وقت آدمی کیا کرے گا؟ لیکن یہ عشق تھا, اشد حب للہ. تاریخ میں یہ الفاظ آج بھی موجود ہے. اس عبداللہ نام کے جوان نے کہا چچا اگر کپڑے اتار دینے سے محبوب کی زیارت نصیب ہوتی ہے میں اس کے لیے بھی تیار ہوں. اور تاریخ میں آتا ہے کہ عبداللہ نام کے اس صحابی نے اپنے کپڑے اتار دیے, سطر چھپایا, سطر چھپا کے ماں کے پاس آئے, امی چچا نے کپڑے بھی اتروا لے, گھر سے نکالا, دولت لے لی, کپڑے بھی اتار دیے, تو نے کیا کیا؟ میں نے فیصلہ کیا ہے اللہ رسول کے لیے سب چھوڑ دینا ہے, بس کپڑے اتار دیے. تو میری ماں ہے, میری کچھ مدد کر سکتی ہے؟ ماں نے کہا ماں ہوں, مجبور ہوں, دیور کا سب کچھ ہے, تیرے چچا کا سب کچھ ہے, کوئی مدد نہیں کر سکتی, لیکن ممتا ہے, ایک دوپٹہ میں نے اوڑھا ہے, یہ جلدی سے لے کے بھاگ جا, اگر تیرا چچا دیکھے گا یہ بھی چھین لے گا, یہ دوپٹہ لے کے بھاگ جا, اسی پہ کو پہن لے. عبداللہ نے دوپٹے کے 2 ٹکڑے کیے,
ایک کو نیچے باندھا, ایک کو اوپر ڈالا. تب سے عبداللہ کا نام پڑ گیا عبداللہ ذوالبجادین, عبداللہ دو چادر کے ٹکڑوں والا. اب وہ جوان, سوچو میرے جوانوں, یہ ہے حب اللہ کی محبت, اشد حب للہ, یہ رسول کی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی محبت ہے. اور اسی سے خوشیاں ملتی, کامیابیاں ملتی جو ہمارے پاس نہیں ہے. ہم رسموں میں ڈوبے ہوئے ہیں, ہم باتیں کرتے ہیں. عبداللہ نے, اب سنیے, یہاں تک تو عبداللہ کی قربانیاں تھی, آگے اللہ رسول کا سہارا کیسے ملتا ہے. جب اس بندے نے, عبداللہ نے, دو ٹکڑے, ایک نیچے کو سطر چھپانے کے لیے, دوسرا کندھوں پہ ڈالا. اب اس دیہات سے وہ چلے مدینہ منورہ کی طرف. وسوسہ آیا, عبداللہ تو نے رسول کے لیے, اللہ کے لیے گھر چھوڑا, ماں چھوڑا, چچا چھوڑا, مال چھوڑا, کپڑے تک اتار کے دے دیے, لیکن اس بھیڑ میں نبی سے تیری ایک ہی ملاقات ہے, حضور سے تیری ایک ہی ملاقات ہے. اگر تو گیا مدینے اور وہ تجھے نہ پہچانے, بھئی کوئی ضروری تو نہیں نا اتنی بڑی شخصیت تجھے پہچان لے. ایک بار دیکھا, دوبارہ کیا, ہم 50 بار لوگوں سے جلسوں میں ملتے ہیں پھر بھی پہچان نہیں بن پاتی ہے نا, ایسا ہے نا, ہے ایسا. اب بہت سے لوگوں سے ملنے والا آدمی جلدی کسی سے پہچان نہیں بنا پاتا. تو عبداللہ نے سوچا دل میں, عبداللہ وہ تجھے نہیں پہچانیں گے, تیرا تو گھر بھی گیا, چچا بھی گیا, اماں بھی گیا, سبھی گیا, اب تو کیا کرے گا. فوراً کیا, عبداللہ ایسا نہ سوچ, نہ پہچانے تو نہ پہچانے, ہمارا کام غلامی کرنا ہے, ان کا کام آقائی کرنا ہے. ہم تو وفا کریں گے, وہ پہچانے تو پہچانے, نہ پہچانے تو درختوں کے نیچے زندگی گزار دیں گے, راستوں میں زندگی گزار دیں گے. بس اللہ رسول کی محبت ثابت جو کرنا ہے, ہمیں ثابت کرنا اللہ رسول کی محبت, باقی ان کی مرضی ہے, وہ قبول کریں, رد کریں, پہچانے نہ پہچانے, توجہ دیں نہ دیں. بس یہ سوچتے ہوئے آ رہے ہیں, جا رہے. جیسی مدینہ منورہ پہنچے, قسمت اللہ کی آزمائش, آدھی رات گزر چکی, سخت سردی کا زمانہ ہے, سخت ٹھنڈی کا زمانہ ہے. مدینہ منورہ پہنچے, پہنچنے کے بعد کیا ہوا, سب کے دروازے بند, سردی میں ٹھٹر رہے ہیں. سوچا کہاں جاؤں, دماغ میں خیال آیا مسجد چلتے, مسجد ہی ٹھکانا تھا. آج کل کی طرح مسجدیں بند نہیں ہوتی تھی, مسجد 24 گھنٹہ کھلی رہتی تھی. مسجد میں پہنچے تو دیکھا کہ ایک چراغ مسجد میں جل رہا ہے اور ایک بندہ کھڑا ہے. ان کے پہنچتے ہی مسجد میں قدم رکھتے ہی وہ جو بندہ اندر کھڑا تھا وہ کہتا ہے السلام علیکم, ان کو خود سلام کرتا ہے, اور سلام کرنے کے بعد کہتا ہے کیا تو عبداللہ ہے, وہ دیہات سے آیا ہے, تو عبداللہ ہے, جی میں عبداللہ ہوں, لیکن آپ کون ہیں اور مجھے کیسے پہچانتے, میں نے کبھی آپ کو نہیں دیکھا. کہا میرا نام بلال ہے, میں بلال ہوں. اور کہا آپ نے مجھے کیسے پہچانا, کہ میں دیہات سے آ رہا ہوں, میرا نام عبداللہ ہے. تو کہا کہ میں تجھے نہیں پہچانتا تھا, آج جب اللہ کے رسول عشاء کی نماز پڑھا کر اپنے گھر جانے لگے تو مجھے بلا کر کہا بلال, آدھی رات کے بعد ایک جوان میرا عاشق اپنا گھر بار چھوڑ کر, اپنی ماں چھوڑ کر, اپنا چچا چھوڑ کر, حتیٰ کہ اپنے کپڑے بھی اتار کر اللہ رسول کی محبت میں یہ قربانی دے کر وہ 2 دوپٹے کے ٹکڑے اوڑھ کر کے آئے گا, اور اس سے مدینے کی سردی برداشت نہیں ہوگی. یہ میرا کمبل اس کو اڑا دینا, یہ میرا کمبل اس کو اڑا دینا. عبداللہ رو پڑے, عبداللہ تو یہ سوچ رہا تھا, تو یہ سوچا وہ پہچانیں گے کہ نہیں پہچانیں گے, ارے وہ تو تیرے پہنچنے سے پہلے تیری سردی کا انتظام کر گئے. اب عبداللہ کہتے ہیں, عبداللہ خود اپنی آپ بیتی بیان کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں کمبل حضور کا اوڑھا, ہائے حضور کا کمبل اوڑھا. سبحان اللہ, یہ ہے اللہ رسول کی محبت کا انعام. ارے جو دھوکے بازوں سے دل لگانے والوں, دھوکہ دینے والوں سے دل لگانے والوں, مکار اور فریب کاروں سے دل لگانے والوں, دل ہی لگانا ہے تو اللہ اس کے رسول سے لگاؤ. والذین آمنوا اشد حبا للہ, اللہ رسول سے سچی محبت کرو. کہتے ہیں میں نے حضور کا کمبل اوڑھا. المختصر, یہ لمبی داستان ہے, بس اختصار کے ساتھ پوری کر دوں کہ فجر کی نماز کا انتظار تھا, بلال نے اذان پڑھی, سب مسجد میں آئے, وہ نہ آئے. اخیر میں جب بلال نے اقامت کہی تو آمنہ کا لال, اللہ اکبر,
پھر اپنے پورے حسن و جمال کے ساتھ اپنے حجرے سے نکلا. میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی کہ میں حضور کو کیسے تعارف کراؤں گا کہ جس کے لیے کمبل کا انتظام کیا, جس آپ کو پتہ ہے کہ چچا چھوڑا, ماں چھوڑا, مال چھوڑا, کپڑے چھوڑا, وہ عبداللہ میں ہی حضور میں ہی ہوں, میں کیسے تعارف کراؤں گا, کیسے بات شروع کروں گا. لیکن جب نماز پوری ہوئی تو نماز کے بعد حضور کی عادت تھی صحابہ کی طرف رک کر کے بیٹھ جاتے تھے. حضور بیٹھ گئے, سب پہ نظر ڈالی. عبداللہ کمبل اوڑھ کر کے حضور کو تک رہے تھے. سرکار نے کسی اور کو طرف توجہ نہ کی بلکہ ان سے کہا عبداللہ کیسے ہو, عبداللہ اچھے ہو. اب کہتے ہیں کہ میں حضور سے کہنا چاہتا تھا کہ میں تو ماں بھی چھوڑ چکا, چچا بھی چھوڑ چکا, گھر بھی, اب میرا کون ہے. مگر اس سے پہلے حضور نے مجھ سے کہا تو پریشان نہیں ہونا, یہ یہی تیرا خاندان, یہ صحابہ ہی تیرا خاندان ہے, یہ مسجد ہی تیرے لیے ہے, یہ تیرا گھر ہے, سب کچھ تجھے یہی ملے گا, تجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں. اور صحابہ کو کہا کہ اس کا خیال کرنا. پھر عبداللہ کے وہ ٹھاٹ تھے, ہر صحابی عزت کرتا, پیار کرتا تھا. بس انعام دیکھو کیا ملتا ہے, اللہ کے لیے قربانی دینے والوں کو, اللہ سے محبت کرنے والوں کو, رسول سے محبت کرنے والوں کو کوئی ڈانٹ بھی نہیں سکتا تھا کسی لغزش پر. ایک دن فاروق اعظم نے ڈانٹ دیا, ذکر و بلند آواز سے مسجد میں کر رہے تھے, ڈانٹ دیا, مسجد ہے یہاں چلا کے ذکر نہیں کرتے. تو سوچا کہ آج پہلی بار ڈانٹ پڑی, حضور کو نہیں دیکھوں گا آج, اگر حضور کو دیکھ لیا تو رو پڑوں گا, پھٹ جاؤں گا اور پھر شکایت کرنی پڑے گی کہ انہوں نے مجھے ڈانٹا ہے. آج حضور کو نہیں دیکھوں گا ورنہ برداشت نہیں ہوگا. حضور ممبر پہ آ کے بیٹھے, یہ ستون کے پیچھے چھپ گئے, پلر کے پیچھے چھپ گئے. لیکن جس کو دیکھنے کے لیے اتنی قربانیاں دی تھی ان کے بغیر رہ کیسے سکتے تھے. جیسے ہی جھانک کو دیکھا, جھانک کے دیکھا, رونا آ گیا. اتنا روئے, ہمک ہمک کر روئے. لیکن حضور کا کرم دیکھو, حضور کا کرم. اپنے پاس بلا لیتے تو بھی کرم تھا. جب رونے کی آواز آئی تو پوچھا کون رو رہا ہے, تو کہا عبداللہ رو رہے ہیں, عبداللہ ذوالبجادین رو رہے ہیں. تو سرکار خود ممبر سے نیچے اترے, ان کے پاس گئے, سینے سے لگایا, پوچھا کیوں رو رہا ہے, تیرے رونے کی وجہ کیا ہے. میں اللہ کی قسم اٹھا کر کے کہتا ہوں, اللہ کے گھر میں حق کے لیے اگر آج بھی عبداللہ کی طرح عشق ہو جائے, جس دن رو حضور تمہارے پاس آ جائے, دیکھ لو جا کے, حضور سے عشق کر کے دیکھو, اللہ سے سچی محبت کر کے دیکھو. حضور نہ آئے آج بھی تو پھر کہنا ہم سے حضور دور کب ہے. النبی اولا بالمومنین من انفسہم, نبی مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہے, نبی مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہے, وہ بہت دور نہیں ہے. تو عبداللہ کا سینے سے لگا, کیوں رو رہے ہو, رو رہے, کچھ نہیں کہا. تو حضرت فاروق اعظم آگے کہنے حضور میں نے اس کو ڈانٹا ہے, زور سے ذکر کر رہے تھے مسجد میں, میں نے ڈانٹ کے کہا کہ, اور تھوڑے غصے والے آدمی تھے فاروق اعظم کا, میں نے کہا کہ چلا کے ذکر نہیں کرتے مسجد میں, دھیرے ذکر کرو, میں نے ڈانٹا. سرکار نے, عمر یہ کچھ بھی کرے اس کو کبھی ڈانٹنا نہیں, کیونکہ اللہ رسول کی محبت میں ماں چھوڑ کے آیا ہے, گھر چھوڑ کے آیا نا, اس کا زخم تازہ نہیں ہونا چاہیے, اس کو کچھ نہیں کرنا. اب عبداللہ کی داستان یہاں مکمل ہوتی ہے. عبداللہ ابن مسعود اب یہاں کہتے ہیں کہ ہم جنگ تبوک میں پہنچے. جب جنگ تبوک میں پہنچے تو جیسے اسرت تھا, بڑی تنگی کا زمانہ تھا, جنگ تو ہوئی نہیں. ایک دن مجھے گھبراہٹ ہوئی, میں اپنے خیمے سے نکلا, رسول اللہ کے خیمے میں گیا. حضور اپنے خیمے میں نہیں تھے. میں صدیق اکبر کے خیمے میں گیا, وہ بھی خیمے میں نہیں تھے. فاروق اعظم کے خیمے میں گیا, وہ بھی نہیں تھے. میں نے کہا اللہ خیر, حضور اپنے خیمے میں نہیں, صدیق نہیں, فاروق نہیں, کوئی اپنے خیمے میں نہیں, سب گئے کہاں. تو جب میں ادھر ادھر دوڑا تو میں نے دیکھا کہ مشعل جل رہی ہے اور جلتی ہوئی مشعل کے پاس بھیڑ ہے. میں نے کلیجہ تھاما, اللہ خیر کرنا, یہ بھیڑ کیوں لگی ہے, جنگ کا موقع ہے, یہ کیا ہو گیا. جب میں پہنچا تو مجھے وہاں اطلاع ملی کہ عبداللہ ذوالبجادین, وہی جوان, اس کا انتقال ہو گیا, جوانی میں انتقال ہو گیا. دیکھو اللہ رسول سے سچی محبت کا انعام, بات مکمل, جوانی میں انتقال ہو گیا. لوگوں نے کفن پہنایا, غسل دیا. غسل دینے کے بعد صحابہ نے کہا یا رسول اللہ, یہ ہمارا طریقہ ہے اہل مدینہ کا کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو قبر میں رشتہ دار اترتے ہیں, قبر میں رشتہ دار اترتے ہیں اور رشتہ دار میت کو قبر میں لٹاتے ہیں. حضور اس کا تو کوئی رشتہ دار ہی نہیں, اس کا تو کوئی رشتہ دار ہی نہیں, اس کی قبر میں کون اترے گا, کیونکہ رشتہ دار قبر میں اترتے ہیں, پہلا حق تو رشتہ دار کا ہے, اس کی قبر میں کون اترے گا. حضور نے فرمایا اس کا کوئی رشتہ دار نہیں, میں رشتہ دار ہوں, ہے یہ میرا ہے نا, تو اس کی قبر میں نے اترنا ہے, اور اللہ کے رسول اس کی قبر میں اترے.
عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے کلیجہ پکڑا، کبھی کسی پہ رشک نہیں کیا، لیکن اس دن میں تمنا کر رہا تھا کاش یہ عبداللہ کا انتقال نہ ہوتا، میں مر جاتا، کیونکہ آج اس کے نصیبیں تو دیکھو، اللہ کا آخری نبی اس کی قبر میں خود اتر رہے ہیں۔ حضور 2 قبروں میں اترے، حضور علیہ السلام 2 قبروں میں، ایک تو اپنی امی کی قبر میں اترے، ایک تو اپنی چچی فاطمہ بنت اسد کی قبر میں، اور یہ تیسرا خوش نصیب ہے جسے دنیا عبداللہ ذوالبجادین، اور بھی باقی حدیثوں میں آیا ہے، اب اس کا ذکر نہیں کرتا، لیکن حضور اپنے خاندان والوں کا